अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। सीरतुन नबी कंपटीशन 2025 में जिन्होंने हिस्सा लिया है, उनमें जो 7th क्लास या उससे आगे के स्टूडेंट्स हैं, उनको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये किताब दी गई है। इसको हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एक वीडियो में 5 सफ़े पढ़ाए जा रहे हैं। मुश्किल अल्फाज का माना बता रहे हैं, ज़्यादा लंबी तशरीह नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो बात लिखी हुई है बस उसी को समझा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा-ए उहुद के बाद मुसलमानों के हालात। ग़ज़वा-ए बद्र में मुसलमानों की फ़तह यानी जीत की वजह से पूरे अरब में मुसलमानों का रोब छा गया। यानी जब ग़ज़वा-ए बद्र में मुसलमान जीत गए तो हर तरफ मुसलमानों का रोब छा गया। लोग उन मुसलमानों को जो कमज़ोर समझ रहे थे, अब उन्हें मालूम हो गया कि मुसलमान कमज़ोर नहीं है, ताकतवर हैं। उन्होंने एक जंग जीत ली है, उन्होंने एक वार जीत ली है, तो ये भी ताकतवर हैं। ये सब बैठ गया था सबके दिलों में। लेकिन 1 साल बाद जब ग़ज़वा-ए उहुद में कुफ़ार क़ुरैश ने जंग के आखिरी मरहले में यानी लास्ट राउंड में मुसलमानों पर आगे और पीछे से ज़बरदस्त हमला करके हारी हुई जंग का नक्शा बदल कर फिर मैदान संभाल लिया और 70 मुसलमानों को शहीद कर दिया, तो मुसलमानों के इस जानी नुकसान की वजह से मुसलमानों का वो रोब कायम नहीं रहा। जाहिर सी बात है, जब जंग में लोगों की जान जाएगी तो शबीह ख़राब होगी। वो रोब कायम नहीं रहा और वो तमाम ताकतें जो दब गई थीं मुसलमानों को ताकतवर समझकर, फिर उभरने लगी, फिर उठने लगी और मुसलमानों को कई एक जंगों का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले यानी इसी सीरीज़ के चंद वाक़यात ये हैं। देखिए, हादसा रजी। माह सफ़र 4 हिजरी में एक कबीले का सरदार अबू बरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी। अबू बरा ने ना तो इस्लाम कबूल किया और ना ही साफ साफ इनकार किया, बल्कि ये कहा कि आप अपने असहाब को यानी अपने लोगों को यानी मुसलमानों को हमारे इलाक़े में तबलीग इस्लाम यानी दीन पहुँचाने के लिए, इस्लाम पहुँचाने के लिए, तबलीग माना पहुँचाना, इस्लाम पहुँचाने के लिए भेज दीजिए। उम्मीद है कि लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबाए किराम को वहाँ के सरदारों के नाम दावती खतूत यानी लेटर्स देकर अबू बरा के साथ भेज दिया। ये 70 सहाबाए किराम ने उन इलाक़ों के करीब पहुँचकर बीर मऊना, बीर माने कुआं, मऊना उसका नाम था, मऊना नाम का कुआं, बीर मऊना के पास ख़ियाम फरमाया यानी वहाँ रुक गए। पहले ज़माने में लोग ऐसे ही करते थे, सफ़र में जहाँ पानी मिल गया वहाँ रुक जाते थे, तो कुओं के पास रुक जाते थे। सालार काफ़िला हज़रत हराम बिन मल्हान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर कबीले के सरदार आमिर बिन तुफ़ैल के पास गए। उसने आते ही एक शख्स को इशारा किया और वो पीछे से आकर हज़रत हराम बिन मल्हान पर हमला करके उन्हें क़त्ल कर दिया। इसके बाद आसपास के कबाइल, रेल कबीले का नाम है, ये ज़कवान ये भी कबीले का नाम है, उसैया, बनी लहयान ये भी कबीलों के नाम है, रेल, ज़कवान, उसैया, बनी लहयान वग़ैरह कबीलों को जमा करके एक लश्कर तैयार किया और इन सहाबाए किराम यानी जो 70 थे सहाबाए किराम पर हमला करके हज़रत अम्र बिन उमैया ज़मरी के अलावा सबको शहीद कर दिया। ये बहुत बड़ा हादसा था। ग़ज़वा-ए उहद में 3000 कुफ़ार मुशरिकीन आए थे
जंग हुई थी बाज़ाब्ता तो 70 सहाबा किराम शहीद हुए थे, यहाँ ऐसे ही शहीद हो गए। बहुत बड़ा हादसा था। हज़रत अम्र बिन उमैया ज़मरी को ये कहकर छोड़ दिया कि मेरी माँ ने एक ग़ुलाम आज़ाद करने की कसम खाई थी, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हज़रत अम्र बिन उमैया ज़मरी को रास्ते में 2 काफिर मिले जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान देकर भेजा था। वो मदीने से आ रहे थे, हुज़ूर ने उनको अमान दे दी थी। अमान देने का मतलब कोई मुसलमान उनको मार नहीं सकता, और उनको ये बात मालूम नहीं थी, इनको नहीं मालूम थी कि ये अमान लेके आ रहे हैं 2 लोग, और ये इधर 70 मुसलमानों को मार दिए थे, उसी कबीले के ये लोग थे। तो इन्होंने उन दोनों को क़त्ल कर दिया कि इन्हीं लोगों के कबीले ने मारा है, क़त्ल कर दिया, क्योंकि वो 70 लोगों को देख के आए थे उनकी शहादत को। फिर मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम की शहादत की खबर सुनाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम हुआ और आपने 1 माह तक नमाज फ़ज्र में इन तमाम क़बाइल पर लानत फरमाई। तो ये हादसा रजी है। अब देखिए आगे, ग़ज़वा बनु नज़ीर, ये जंग है पूरी। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक मुआहिदा था, एग्रीमेंट था कि सब अमन व अमान से यानी मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी को नहीं मारेगा। लेकिन यहूदी बड़े शरीर और फसादी किस्म के थे, वो किसी न किसी तरह मुसलमानों को परेशान करते रहते थे। चुनांचे यहूदियों ने किसी मुसलमान को नहीं बल्कि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अब देखिए क्या हुआ। बीर मऊना से वापसी में हज़रत अम्र बिन उमैया ज़मरी, यानी जिनको छोड़ दिया गया था, जो 70 सहाबा शहीद हुए थे अभी ऊपर के वाक़ये में, तो जिनको छोड़ दिया गया था, वो रास्ते में जो 2 लोगों को उन्होंने मार दिया था। देखिए, ज़मरी ने अमान से लाइल्मी में जिन 2 काफिरों को यहाँ ए है, काफिरों को क़त्ल कर दिया था, उनकी दियत के सिलसिले में, यानी कि किसी को जब नाहक मार देते हैं तो फिर कुछ पैसे देना होता है, उसी को दियत कहते हैं। दियत के सिलसिले में बात करने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कबीले बनु नज़ीर के पास तशरीफ़ ले गए। तो यहूदियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर बड़े अदब व एहतराम के साथ एक जगह बिठा दिया और दूर आकर आपस में सरगोशियाँ यानी आहिस्ता बात करने लगे कि हम उन्हें क़त्ल करना चाहते थे, यानी हुज़ूर को बड़ा अच्छा मौका हाथ आया है, ये ख़ुद चलकर हमारे पास आए हैं। देखिए उस वक्त हुज़ूर वहाँ गए थे, तो अब हुज़ूर हैं, हुज़ूर के साथ 2-3 सहाबा किराम हैं, अब मारने का अच्छा मौका है, मर्डर करने का, मार देने का। तो ये लोग ये प्लान बना रहे हैं हुज़ूर को क़त्ल करने का। ये जिस दीवार से लग कर बैठे हैं, इस के ऊपर से इन पर बड़ा सा पत्थर गिराकर आसानी से क़त्ल किया जा सकता है। ये वो लोग आपस में बोल रहे थे। अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की इस साजिश की इत्तला दे दी। वो यहूदी पत्थर गिराने ही वाला था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ज़रूरत से बाहर जाकर फ़ौरन वापस आने के अंदाज में वहाँ से उठकर चले गए और सीधे अपनी बस्ती में आ गए। इस तरह यहूदियों के नापाक मंसूबे पर पानी फिर गया। लेकिन कोशिश तो की थी उन्होंने कत्ल करने की, बहुत बड़ा जुर्म था। इसके बाद इस बदअहदी यानी जो एग्रीमेंट था उसके ख़िलाफ़ किए लोग। इस बदअहदी के बाद उन्हें मदीना मुनव्वरा में रहने का कोई हक़ नहीं था, क्योंकि मदीने में रहने के लिए ही एग्रीमेंट हुआ था कि मदीने में मुसलमान हैं और यहूदी हैं, सब मिल के रहेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने हुज़ूर को मारने की कोशिश की। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के पास पैगाम भेज दिया कि तुम लोगों ने मुआहिदा यानी एग्रीमेंट तोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें 10 दिन की मोहलत यानी टाइम
مہلت دی جاتی ہے، 10 دنوں کے اندر مدینہ منورہ سے نکل جاؤ۔ یہ بات سن کر یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جانے والے، آپ کو جو کرنا ہو کر لیں۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر، یعنی وہ جو یہودی تھے وہ بنو نذیر، وہاں 2-3 قسم کے یہودی تھے، ایک خاندان بنو نذیر تھا، ایک خاندان بنو قریظہ تھا، ایک بنو قینقاع تھا، تو یہ بنو نذیر تھا، ایک محلہ تھا ان کا اپنا، کہ قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دن تک محاصرہ، یعنی گھیر کے کھڑے ہو گئے، محاصرہ قائم رہا، تو گھیر کے کھڑے ہوں گے یعنی اب جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آخر کار یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہماری جان بخش دی جائے، ہم اب مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں، جتنا سامان اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں لے جانے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس درخواست کو قبول فرما لیا اور یہودی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ مدینے سے نکلنے کے بعد بنو نذیر خیبر ایک جگہ ہے عرب میں، خیبر اور ملک شام کے مختلف مقامات میں آباد ہو گئے۔ تو یہ غزوہ بنو نذیر تھا کہ یہودیوں نے حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی، ایگریمنٹ کے خلاف ہوا، لہٰذا ان کو نکال دیا گیا۔ غزوہ بنی مصطلق، اس کو دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک جنگ ہے۔ یہ جنگ کیا ہوئی تھی کہ کچھ قبیلے مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے حضور اور صحابہ جا کر ان پر انہوں نے حملہ کر دیا اور وہ سب ہار گئے، سب مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑے گئے اور مسلمانوں نے ان کو کچھ نہیں کیا۔ مسلمانوں کے کیریکٹر سے متاثر ہو کے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ کتنا بہترین واقعہ ہے اسلام میں۔ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو فوج آرمی تیار ہوئی تھی، مسلمانوں سے متاثر ہو کے وہ لوگ خود مسلمان بن گئے۔ غزوہ بنی مصطلق دیکھیے، غزوہ بنی مصطلق 5 ہجری میں پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے 8 میل دور ایک مقام پر قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ قبیلہ بنی مصطلق آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار حارث بن زرار نے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے اپنے قبیلے اور اطراف کے قبیلوں سے لوگوں کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلے کی طرف کوچ فرمایا، یعنی چلے۔ جب یہ خبر حارث بن زرار کے لشکر کو پہنچی تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ خود چل کر مدینے پر حملہ کریں گے۔ انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ خود مسلمانوں کا لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے ان کے علاقے تک آ جائے گا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کا لشکر چشمہ موریسی، چشمہ یعنی جہاں پانی نکلتا ہے جہاں سے، اس کا نام تھا موریسی، چشمہ موریسی تک پہنچا تو حارث بن زرار نے اطراف کے جن قبیلوں کو بلایا تھا وہ سب بھاگ گئے اور وہ اپنے قبیلے کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو تھوڑی ہی دیر میں حارث بن زرار کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا گیا، یعنی کہ ہار گیا۔ 10 کفار مارے گئے اور باقی سب گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں مرد و عورت سب تھے۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں، یعنی جو دشمن فوج ہے اس کا سارا مال جیتنے والوں کو مل جاتا ہے۔ تو ان کے پاس جو 2000 اونٹ تھے، 5000 بکریاں تھیں، سب مسلمانوں کو مل گئے۔ اس زمانے میں جو لشکر جیت جاتا تھا ہارے ہوئے لشکر پر بے انتہا ظلم کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی ایسا قانون تو نہیں تھا، عالمی سطح پر ورلڈ لیول پہ کوئی رولز نہیں تھے وار کے کہ اس کو فالو کرنا ہے، مرضی جو چاہیں کریں جیتنے کے بعد۔
مردوں کو بے دردی سے قتل کرتا، یعنی اس زمانے میں جو بھی لشکر جیت جاتا تھا، جو سامنے جو فوج ہے اس کے مردوں کو بے دردی سے قتل کرتا، عورتوں کی عصمتیں لوٹ لیتا، عورتوں کی عزتیں لوٹ لیتا، بوڑھوں، بچوں اور جانوروں کو تک مار دیتا۔ جن مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے لے جاتا ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا۔ یہ اس وقت کرتے تھے جیتنے والے، اب مسلمان جیتے ہیں تو اب مسلمان کیا کریں گے دیکھیے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین اسلام کی شکل میں، یعنی اسلامک لا جو ہے، قوانین اسلام کی شکل میں دنیا کو یہ طریقہ دیا کہ عورتوں کی عصمتیں نہیں لوٹی جائیں گی۔ اس زمانے میں جیتنے والے عورتوں کی عزتیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ حضور نے اس وقت کہا کہ نہیں، جیتنے والا عورتوں کی عزتیں نہیں لوٹے گا، اگرچہ دشمن کی عورتیں ہیں۔ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے اس زمانے میں کوئی یہ بات نہیں کرتا تھا، اسلام نے آ کر، ہمارے نبی نے آ کر یہ شروع کیا۔ تو اسلام نے کیا طریقہ دیا؟ یہی طریقہ دیا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو مرد و عورت گرفتار ہوں انہیں مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ مرد غلام بنا لیے جائیں گے اور عورتیں باندیاں بنا لی جائیں گی۔ اسلام میں غلام اور باندی کے ساتھ کسی بھی قسم کا غیر انسانی سلوک روا نہیں ہے، یعنی ان کو اچھا کھلانا ہوگا، اچھا پہنانا ہوگا۔ تو اس زمانے میں یہ اسلام ہی تھا جو اتنے بہترین قوانین پیش کرتا ہے اس زمانے میں، جبکہ ہارنے والوں کو بالکل جانوروں کی طرح مار دیا جاتا تھا، عورتوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی تھی، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو مار دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر کہا ایسا نہیں ہوگا۔ تو آج سے 1500 سال پہلے کے حساب سے آپ اس کو دیکھیے کہ اس زمانے میں اسلام نے کیسی تعلیمات پیش کی، جس وقت یہ سب دور دور تک سوچ نہیں تھی لوگوں کی۔ ان کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات پوری کرے، یعنی جو غلام بنا لیے گئے ہیں، چاہے تو انہیں مفت ہی میں یا کچھ مال لے کر آزاد کرے۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں جنگی قیدیوں کے ساتھ اس حسن سلوک یعنی اچھے سلوک کی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بنی مستلق میں جو مرد و خواتین گرفتار ہوئے ان میں قبیلہ بنی مستلق کے سردار جو لیڈر تھے، حارث بن زرار کی بیٹی برہ بنت حارث بھی تھیں۔ دیکھیے دشمن فوج کا جو چیف اینڈ کمانڈر ہے اس کی بیٹی گرفتار ہو گئی، اریسٹ ہو گئی، جو اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اسلام کو پسند کرتی تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر ام المومنین بنی، یعنی حضور مومنوں کی مائیں بن گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ تو ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہی ہیں۔ اس جنگ میں جو حارث بن زرار سردار ہے ان کی بیٹی تھی، قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئی تھیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ اب کیا ہوا دیکھیے کیسے ہوا یہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد حارث بن زرار اور شوہر کا نام مصافے اور بنی مستلق کے لوگ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے۔ حارث بن زرار، دیکھیے یہ تو دشمن تھے، ان کے شوہر بھی اور والد بھی، لیکن یہ خود اسلام کو پسند کرتی تھی۔ حارث بن زرار جنگ سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا، یعنی ان کے والد، اور مصافے جنگ میں مارا گیا تھا، شوہر یعنی ہسبینڈ مارے گئے۔ جنگ کے بعد جب بنی مستلق کے لوگ قید ہو کر مسلمانوں کے غلام اور باندی بنے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ حضرت ثابت بن قیس نے، یعنی ان کی باندی بنی، حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ اتنا مال دے دو
میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ کے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا، کسی سے مال لے بھی نہیں سکتی تھیں، کیونکہ شوہر مارا جا چکا تھا، والد فرار تھے اور قبیلے کے لوگ گرفتار تھے، کن سے پیسے لیتی ہیں؟ لیکن حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان ہو چکی تھیں، اس لیے آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی کہ میں قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، مجھے آزاد ہونے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لو گی؟ دیکھیے حضور اجازت لے رہے ہیں، حضور دیکھیے دشمن فوج کے لیڈر کی بیٹی آئی ہے، اگرچہ اسلام قبول کر کے آئی ہیں، لیکن حضور پھر بھی زبردستی نہیں فرما رہے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ ہے، بلکہ اجازت۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ بہتر سلوک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے خوشی خوشی اس بات کو قبول کر لیا۔ دیکھیے کتنی عزت دی عورت کو اسلام نے۔ دوسری قوم ہوتی تو خواتین کے ساتھ کیا کرتی، اور ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں تو ان کے مقام کے لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ حارث بن زرار کو جب معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی مسلمانوں کی قید میں ہے تو اونٹوں کا فدیہ لے کر، یعنی اونٹ لے کر آ گئے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، یہ اونٹ لے لو، حاضر ہوئے تاکہ اپنی بیٹی کو آزاد کرا کر ساتھ لے جائیں، لیکن حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کو ہی قبول کیا۔ دیکھیے ایسی مثال صرف اسلام میں مل سکتی ہے، حضور کی مل سکتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا تو خاندان بنی مستلق آپ کا سسرال بن گیا۔ یہ دیکھ کر تمام مسلمانوں نے بنی مستلق کے تمام غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا، جتنے بھی اریسٹ ہوئے تھے، گرفتار ہوئے تھے، سب کو آزاد کر دیا کہ جس خاندان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا اس خاندان والوں کو ہم کیسے غلام باندی بنا کر رکھیں گے؟ حضور کی تعظیم دیکھیے کتنی تھی صحابہ کرام میں۔ مسلمانوں کا یہ حسن سلوک دیکھ کر پورا قبیلہ بنی مستلق نے اسلام قبول کر لیا، خود حارث بن زرار نے بھی اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے سب کو جمع کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ ایسی نادر مثال، یعنی کہ نادر کا مطلب ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، جو چیز بہت کم ہوتی ہے اس کو نادر کہتے ہیں، ریئر ہوتی ہے جو، ایسی نادر مثال صرف اسلام میں مل سکتی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا رہے تھے وہی لوگ مسلمانوں کا دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ بہت بہترین واقعہ ہے، بہت بہترین جنگ ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور کا کردار کیا تھا، صحابہ کرام کا کردار کیا تھا، کس طرح سے اسلام پھیلا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج دنیا مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں نے دنیا کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا تھا، دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک، یعنی جو ہم کو مٹانے کے لیے پوری مہم چلایا، پورا ایک مشن اس نے بنایا، فوج جمع کی، ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیے کہ وہ لوگ متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے۔ اب سوچئے کتنا بڑا کردار تھا کہ دشمن اپنا بن گیا۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے، ایسے ہی اسلام پھیلا ہے۔ اگر ہم اس سیرت کو پڑھیں گے تو ہمارا ایمان ایسے ہی تازہ ہوگا، ایسی ہی چیزیں ہم کو معلوم ہوں گی۔ یہ 31 صفحے ہو گئے ہیں، اب یہاں سے اگلی ویڈیو میں پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔